الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सारे हज़रात आवाज़ बुलंद नमाज का दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद या साहिबिल जमाल व या सय्यिदुल बशर min wajhikal munir laqad nawwara al-qamar la yumkinu as-sama'u kama kana haqqu ba'da al-huda fadlutuhi hisab mukhtasar मोहतरम वाजिबुल इहतराम वाजिबुल कदर बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों मैं आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह पाक की मुक़द्दस कलाम में से आयत तिलावत की है और आका नामदार ताजदार मदीना फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस मुबारक की तिलावत की है।
دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا یہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ آج ہمارے چھوٹے سے گاؤں بھی ہیں اگر یا بڑے شہر ہیں، مساجد ہر جگہ پر موجود ہیں، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان کو آباد کرنے کے اہلیت نہیں رکھتے۔ اور ان کی آبادی کا سبب کیا ہے کہ ان کے اندر جا کے ہم نماز پڑھیں، اور یہ آبادی اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہماری تبلیغی جماعت والوں کو کہ جنہوں نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان لے کر ایک ایک مسلمان کے دروازے کے اوپر جاتے ہیں اور جا کر ان کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کی خاطر اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ باقی رازق بھی ہمارا اللہ ہے، مالک بھی ہمارا اللہ ہے، خالق بھی ہمارا اللہ ہے۔ رزق چاہے کسی کو تھوڑا دے اس کی مرضی، کسی کو زیادہ دے اس کی مرضی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک آدمی راستے میں کھڑا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے آپ کو دور پہ جاتے تھے، جا کر باتیں کرتے تھے اللہ پاک سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے اس آدمی نے کہا ہے موسیٰ، تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ سے جا کر باتیں کرتا ہے، میرے بارے میں بھی اللہ پاک سے پوچھ لینا، مجھے روزانہ 1 روپیہ ملتا ہے، کیا میری روزی اس سے زیادہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ سے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کی بات اللہ پاک کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور دور کے پر پہنچے، اللہ پاک سے باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد واپس آنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کو آج بھی آپ کو ملا تھا، اس نے آپ کو ذکر کیا تھا، آپ نے اس کی بات تو مجھے نہیں بتائی۔ کہا یا اللہ، اس بندہ مجھے ملا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ اللہ پاک نے کیا میرے رزق کے اندر 1 روپے سے زیادہ، میرے رزق کا زیادتی نہیں ہے، یہ مجھے 1 روپیہ ملے گا۔ آپ اس کو بتا دینا کہ تیرے مقدر اور نصیب کے اندر میرے 1 روپیہ لکھا ہے اور وہ 1 روپیہ تمہیں ملتا ہے روزانہ۔ آقا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کوئی بات بتا دی۔ اب کچھ عرصہ گزرا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اللہ پاک نے اس کو پوتا دیا۔ اب اس کے لیے رزق بڑا وسیع تھا، وہیں سے پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، کہا کہ اے موسیٰ، تو نے تو مجھے کہا تھا کہ اللہ پاک نے تیرے مقدر اور نصیب کے اندر 1 روپیہ لکھا ہے، اب دیکھ میرے بکریوں کے لیول کے، میرے بھیڑوں کے لیول کے، میرے مکانات اور محلات کو دیکھ، اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام روٹین کے مطابق کوئی کو حکومت کے اوپر چلے گئے، جا کر اللہ پاک سے کہا یا اللہ، تو نے تو کہا تھا کہ اس کے مقدر کے اندر صرف 1 روپیہ ہے، اور یہ مال اور رزق، یہ دولت،
یہ بکریوں کے ریوڑ یا معاملات مکانات کی کہاں سے اس کو مل گئے؟ کہا موسیٰ اسے جا کر پوچھا، اس کے گھر کے اندر اللہ پاک نے ایک اور مہمان بھیجا ہے جو اس کا پوتا ہے کہ سال کا سال اس کی خاطر ہے، اس کو وہی 1 روپیہ دے رہا ہے۔ اللہ پاک جتنا رزق دے رہا ہے ہمارے مقدر اور نصیب کے اندر جتنا ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، چاہے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں۔ اللہ پاک نے جو ہمیں اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے، ہم اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے دین کے ایسے احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے اوپر عطا فرمایا، اور نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ رب العزت کو جب دینے کا وقت آیا تو اپنے محبوب کو عرش کے اوپر بلا لیا۔ اے میرے محبوب، اب میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دینا چاہتا ہوں جو تو 2 رکعت نماز پڑھے گا صلاۃ الحاجات کے طور کے اوپر، وہ مجھ سے جو مانگے گا میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ نماز ایک عرشی تحفہ ہے، اور پھر اب اس نماز کو لے کر جب میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اے محبوب کیا لے کر آ رہے ہو؟ کہا 50 نمازیں ہیں، 6 مہینے کے روزے ہیں۔ کہا کہ اے میرے محبوب آپ کی امت اتنی نماز پڑھنے کی متحمل نہیں ہے، کم ہوتی ہوتی 5 نمازوں پہ آ کے رہی، اس کی بھی متحمل نہیں ہے۔ کیوں کہ میری قوم کے اوپر 1 نماز فرض تھی، وہ 1 نماز نہیں پڑھی، آپ کی قوم آپ کی امت پر 5 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کے اندر، اور پھر نماز اتنی محبوب تھی، نماز اتنی محبوب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر تمام صحابہ کرام کو آپ لے لیں، کسی نے آج دن تک بھی نمازی کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ نماز کی اتنی اہمیت، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا اس کا واسطہ ہے؟ نماز ہی تو ہے جو کفر اسلام کے اندر فرق پیدا کرتی ہے۔ آج ہم نے اس کی چیز کو بولی، آج اگر ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، خدا کی قسم ہے کہ تو میں نے دیکھا ہے تو یہاں پر 100 میں سے 70% آدمیوں کی نماز ٹھیک نہیں تھی، 70% آدمیوں کی نماز۔ اب کہتے کیا ہے؟ اور میرے دوستوں اللہ معاف فرمائے، ایسے کفری الفاظ میں سے نکل جاتے ہیں کہ جو ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور میرے اس وقت پتہ چلے گا ان نمازوں کا، جب جنت اور جہنم کا سامنے فاصلہ ہوگا، اور وہ جو کافر بھی جہنم کے اندر چل رہے ہوں گے، مسلمان بھی، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ہم تو کافر تھے، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر ہم وہی کہیں گے کہ ہم بھی وہی کام کرتے تھے جو تم کام کرتے تھے، ہم بھی وہی کام کرتے تھے، تم بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب کتاب ہوگا؟ سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، کسی اور چیز کا ہوگا؟ آج مسئلے چھپ جاتے ہیں، نور و بشر کے مسئلے ہیں، اور اس طریقے سے اور مسائل۔ میرے دوستوں پہلے اپنی نمازوں کو ہم ٹھیک کریں،
ہماری نمازیں کتنی حد تک ٹھیک ہے، ہماری نمازوں کے اندر جو کمیاں ہیں ہم ان کو دور کریں. اور پھر اللہ رب العزت نے متعدد قرآن پاک کے آیاتوں کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں. اور اس کے آگے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کا خیال کرو. کیوں کہ عصر کا وقت ایک ایسا وقت ہے، وہ ہمارے تبلیغی ساتھی بھی آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، کیونکہ ہم تو کی بات سنتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ گھر سے فارغ ہیں، کام ان کے بھی ہیں، کاروبار ان کے بھی ہیں، رشتے دار ان کے بھی ہیں، عزیز و اقارب ان کے بھی ہیں. عصر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کے تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے. عصر کا وقت فرشتوں کے تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت اگر آپ نماز پڑھ لو، فرشتے تبدیل ہو رہے ہیں، اور ہمارا جب ذکر جائے تو ہمارا ٹائم، ہمارا وقت نمازوں کے اندر لکھا جائے، وہ کہتے تھے. اسی لیے کہا گیا کہ تمام نمازوں کا خیال کرو، خصوصاً بیچ والی نماز کا خاص کر کے خیال کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. جب امام علی مقام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر 72 تن شہید ہو گئے. آج تو ہمارا ایک نوجوان چلا جائے، علی اکبر جیسے کڑیل نوجوان ہاتھوں کے اندر لاشیں اٹھا کے خیموں میں پہنچائے، جب نماز کا وقت آیا تو گھوڑے کو وہی روک دیا. نماز کو پہلے ادا کیا، نماز کو ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس نے نماز کے اندر اب جس طریقے سے وہ تلوار چلا رہے تھے، تاریخ گواہ ہے، کہا کہ ایک کافر بھی نہ بچتا ہو. کہا کہ ایک طریقہ یہ استعمال کرو کہ اب اذان دے دو، اب یہ نماز کی رکے گی اور سر سجدے کر دعا کرو. اور یہ ہمیں نمونہ دکھا کر گئے. اور آج ہم نے کیا کیا؟ آج ان کی خاطر ہم سوچ کو بنا لیتے ہیں. کبھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی یہ کوشش کی؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ امام عالی مقام نے تو سر سجدے قدم کٹوایا ہے اور آج ہم نمازوں کے قریب بھی نہیں جاتے. تو آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے. آج اللہ معاف فرمائے، ہمارے بچے، فرمایا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو. جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو، ان کو کہو نماز کا، ان کو کہو. جب 10 برس کے ہو جائیں تو اس وقت مار کر ان کو نماز پڑھاؤ. اور اپنے گھر والوں سے مراد اپنی بیٹی کو بھی، اپنی بہو کو بھی، اپنی بیوی کو بھی کہو، کیونکہ اس کے سامنے ہم بول نہیں سکتے، بیوی کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے، لہذا اس کو کس طریقے سے نماز کا کہیں گے. میرے بھائی، آج ہمارا بچہ جب شرارتیں کرنے کا، اب یہ دیکھو سامنے، ابھی تو کوئی روکنے والا نہیں ہے بات کہ بھائی مسجد کے اندر دوڑنا بھاگنا، پتہ نہیں کہ بچوں سے ڈرتے ہیں کیا ہے، یہاں سے بھاگے توڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہم نے جا کر کیا کیا، ان کو مزدوری پہ لگا دیتے ہیں. اس وقت جا کر مزدوریاں کرتے ہیں، اس وقت نماز کا کوئی ہوش نہیں ہے. اس وقت مالک بھی پوچھ رہا ہے بیٹا کتنے پیسے کمائے ہیں، آج کیا دہائی تمہیں ملی ہے، اور یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا آج نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. اور یہاں قرآن میں کیا فرماتا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے، اور ہم نہیں دے۔ اور پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے نماز۔ اور کتنی خرافات ہمارے اندر ہے، کتنی خرافات۔ سب سے پہلے خرافات ہمارے اندر یہ ہے، آج ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ہے، وضو کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ آج ہم وضو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز گھر سے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے وضو کرنے گھر سے چلے گئے، ہم نے وضو مسجد کے طریقے کرنا ہے، تاکہ وہ ہماری جائز نہیں ہے، ہمارے لیے وہ پانی جائز نہیں ہے، یہ تو مسافروں کے لیے ہے، اور ہم نے وضو مسجد کے طرح کرنا ہے۔ اب نماز کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، تو اب وضو کا پانی ہمیں کتنا استعمال کرنا ہے وہ بھی ہمیں مسئلہ یاد نہیں ہے۔ اور یہاں پر آئیں گے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زہر بازی کی پانی تو ہمارے اوپر جائز نہیں تھا، الٹا ہمارے اوپر یعنی کہ مولوی کے اوپر روب ہے کہ پانی ٹھنڈا گھس جاتا ہے، یہ پانی گرم کیوں نہیں ہے؟ بھائی زہر بازی تیرے گھر کے اندر بھی گیس لگا ہوئے، وہاں پانی گرم کر کے وہاں سے وضو کر کے آ جاتا، یہ خیال نہیں آتا۔ جاننا ہے صرف مولوی صاحب کو، اس کو جو پریشرائز کرنا ہے۔ دوستوں آپ کا پریشر کے طرف آنے والے نہیں آتے، یاد رکھو یہاں آپ کہیں گے کہ 10 روپے دے کر ہم جناب امام پاس اتنا پریشر پر ڈال دیں گے، پوچھ ہمارے پیسے کے طرح جائے گا، ایسا معاملہ دماغ کا بھی نکال دے گا۔ اور میں آپ کو یہ مسئلہ جو بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ صحیح ہے، حدیث کے اندر بھی یہ ثابت ہے کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ آ کر یہاں وضو کریں گے، اور آج ہمیں ان باتوں سے روکے ہیں۔ دوسری بات کہ اب کتنی خرافات ہمارے اندر موجود ہیں، کتنی خرافات۔ آج سب سے پہلے ہم اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اس طریقے سے ہم ادا کریں کہ جیسے اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج جج کے سامنے میرے کو خیر آرمان جانا ہوتا ہے، آپ لوگ پیچھے جاتے ہوں گے، جج کے سامنے چاہے کوئی بندہ بھی ہے، اس کو کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے باادب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر نماز کے اندر آئیں گے، ان کو جناب خواہش بھی یہاں شروع ہو جاتی ہے، کبھی ادھر ہاتھ جا رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ جا رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ جا رہا ہے، یہ ہوش نہیں ہے اس کو میں نماز کے اندر کھڑا ہوں، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ مسئلہ ہے، اگر ایک ہی رکعت پر 3 مرتبہ آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تو آپ کی نماز گئی، آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہیں آتا۔ اور کتنی خرافات ہمارے اندر موجود ہے، ایک ایک دن کے کیا سناؤں آپ کو۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچائے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور میرے جو نماز کا خاص طور پہ اہتمام کریں کہ مسجدیں اس طریقے سے آباد ہوں کہ نمازوں سے اس کو آباد کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔